بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ساجد اشفاق ہے، میں اکثر آپ سے بات چیت کرتا رہتا ہوں۔ کل گورنمنٹ نے ایک ایسا نوٹیفیکیشن نکالا ہے جس میں مائنورٹیز میں قادیانیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ میرا سوال گورنمنٹ سے یہ ہے کہ کیا قادیانیوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیا ہے؟ کیونکہ 1974 میں جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو مائنورٹی قرار دیا تھا تو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں ان کو سیٹیں دی گئی تھیں۔ انہوں نے اس آئین کو بھی اور ان شکوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ گورنمنٹ میں انویسٹمنٹ سب سے زیادہ قادیانیوں نے کی ہے، تو یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کسی طرح ان کو کچھ دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک قادیانیوں کا یہاں پر سب سے بڑا جو بھی عالم ہے، جو بھی ملا ہے، وہ آئے اور ٹی وی پہ کہے کہ ہاں ہم غیر مسلم ہیں، ہم پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، تو اس کے بعد ہی ان کو کسی بھی کمیشن میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو کسی بھی کمیشن، کسی بھی اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے آئین کے تحت وہ غیر مسلم ہے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے کسی عمل کو اسلام سے مشابہت نہیں دے سکتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ لیکن یہ قادیانی جو ہیں یہ کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ کافر ہیں۔ یہ ایک جھگڑا ہے۔ ہم مسلمانوں کا باپ محمد عربی ہے، ان کی ماں نے دوسرا باپ کر لیا ہے۔ ہمارا شیعوں کا، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کا باپ ایک محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قادیانیوں کا باپ کافر، مرتد، غلام احمد قادیانی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا باپ ایک ہے، چاہے اس میں شیعہ بھی کہتے ہیں ہمارا باپ محمد عربی ہے، دیوبندی بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم الگ الگ تو ہیں، ہمارے اندر اختلافات تو ہیں، لیکن ہمارا باپ ایک ہے۔ قادیانیوں کا باپ ایک نہیں ہے، وہ کسی اور نسل سے ہیں، تو ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے۔ گورنمنٹ کو، عمران خان کو اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ان کو کہلوائیں کہ ہاں یہ غیر مسلم ہیں۔ جب تک وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں ہم غیر مسلم ہیں، ہمارے اوپر تمام قسم کی جو غیر مسلموں کے اوپر جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ لاگو ہونا چاہیے۔ اس وقت تک ان کو کسی بھی کمیشن میں شامل کرنا، کسی بھی حکومتی عہدہ دینا آئین پاکستان کی خلاف ورزی۔ دوسری طرف مجھے جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بھی کہنا ہے کہ قادیانی اگر غیر مسلم بھی ہیں تو ان سے پیار سے، محبت سے بات کی جائے، ان سے انسانیت سے بات کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے، نہ کہ یہ جاہل ملا کی سیرت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ کافر بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے، مشرکین بھی آتے تھے، ان سب کو وہ ان کی خدمت کرتے تھے، مسجد نبی میں ٹھہراتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، ان کو پیار محبت سمجھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں طرف کے لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، نہ وہ اشتعال کی طرف جائیں نہ وہ اشتعال کی طرف جائیں۔ قادیانی غیر مسلم ہیں، غیر مسلم تھے، غیر مسلم رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا باپ مرزا غلام احمد قادیانی کو بنا لیا۔ میرا یہی پیغام تھا، عمران خان خود آئیں اور عوام کو بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کہ قادیانیوں کو بھی کسی کمیشن میں شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا سینسیٹیو مسئلہ ہے، اس کو لائٹ نہ لیا جائے، کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ ہر مسلمان، میں کتنا ہی گناہگار ہو سکتا ہوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی بات کی برداشت نہیں کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ انشاءاللہ عمران خان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس معاملے پہ خود آ کے بتائیں کہ یہ قادیانیوں کو کمیشن میں کس مقصد کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔